بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سبق نمبر 17 پڑھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم پڑھیں گے اختلاف ائمہ در مرفقین و کعبین، نمبر 2 دلائل ائمہ در مسئلہ مذکور، نمبر 3 مسا کے لغوی اور اصطلاحی معنی، نمبر 4 مسا رأس کی مقدار مفروض اور اس کی تفصیل۔ آج ہم 4 باتیں پڑھیں گے۔ نمبر 1 اختلاف ائمہ در مرفقین و کعبین، نمبر 2 دلائل ائمہ در مسئلہ مذکور، نمبر 3 مسا کے لغوی اور اصطلاحی معنی، نمبر 4 مسح رأس کی مقدار اور اس کی تفصیل۔ اب ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف۔ آیا کہ غسل کے حکم میں ہاتھوں کے ساتھ کوہنیاں اور پاؤں کے ساتھ ٹخنے داخل ہیں یا نہیں؟ غسل کے حکم میں کوہنیاں اور ٹخنے داخل ہیں یا نہیں؟ تو تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ ائمہ ثلاثہ حنفیہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوہنیاں ہاتھوں کے دھونے میں، ٹخنے پاؤں کے دھونے میں شامل ہیں، یعنی ہاتھوں کے ساتھ کوہنیوں کا غسل، پاؤں کے ساتھ ٹخنوں کا غسل یہ فرضیت میں داخل ہے، جبکہ امام ظفر رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوہنیاں اور ٹخنے اعضائے وضو میں داخل نہیں، کوہنیاں اور ٹخنے غسل کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔ دلائل: امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت وضو استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں الی المرافق میں لفظ الا اور الکعبین میں بھی لفظ الا بطور انتہا کے مذکور ہے، اور یہ ضابطہ ہے کہ غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہوتی، لہذا مرفقین اور کعبین یغسلو کے حکم میں داخل نہیں، جس کی دلیل یہ کہ اللہ تعالیٰ روزے کی غایت اور انتہا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کا ترجمہ ہے کہ تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ تو اس آیت مبارکہ میں الی اللیل بطور غایت اور انتہا کے مذکور ہے، اور بالاتفاق رات روزہ میں داخل نہیں۔ تو بالکل اسی طرح الی المرافق اور الی الکعبین بھی بطور انتہا اور غایت کے مذکور ہیں، لہٰذا قاعدہ مذکورہ کے موافق مرفقین اور کعبین بھی دھونے کے حکم میں داخل نہ ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی امام ظفر رحمۃ اللہ کی دلیل، جبکہ ائمہ ثلاثہ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ انتہا اور غایت کبھی ماورا کو ساکت کرنے کے لیے بھی آتی ہے، انتہا اور غایت کبھی ماورا کو ساکت کرنے کے لیے بھی آتی ہے، جیسا کہ الی المرافق اور الی الکعبین میں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر الی المرافق اور الی الکعبین میں آیت مذکورہ میں انتہا اور غایت ماورا کو ساکت کرنے کے لیے نہیں آئی، پھر تو ہاتھوں کو کندھوں تک دھونا چاہیے، کیونکہ ہاتھوں کی حد کندھے ہیں، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ میں مذکورہ انتہا اور غایت ماورا کو خارج کرنے کے لیے آئی ہے، نہ کہ کعبین اور مرفقین کو خارج کرنے کے لیے۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ انتہا اور غایت کبھی امتداد حکم کے لیے بھی ذکر کی جاتی ہے، کہ انتہا اور غایت کبھی امتداد حکم کے لیے بھی ذکر کی جاتی ہے، جیسا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل میں، جس کا ترجمہ ہے کہ پورا کرو تم روزے کو رات تک، اور صوم کا اطلاق تو ایک گھڑی امساک پر بھی ہوتا ہے، صوم کا معنی ہوتا ہے رکنا، تو صوم کا اطلاق تو ایک گھڑی امساک پر بھی ہوتا ہے، تو الی اللیل نے اس حکم کو رات تک کھینچا، یعنی امتداد حکم ہے، تو الی اللیل نے اس حکم کو رات تک کھینچ لیا کہ روزہ محض ایک گھڑی کے امساک کا نام نہیں بلکہ رات تک رکنے کا نام روزہ ہے۔ البتہ رات روزے میں بالاجماع داخل نہیں، جو رات ہے وہ روزے میں بالاجماع داخل نہیں۔ فائدہ یہ یاد رہے کہ اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ حنفیہ کا قول راجح اور مفتیٰ بہ ہے، اس مسئلہ میں ائمہ ثلاثہ حنفیہ کا قول راجح اور مفتیٰ بہ ہے۔ مسح کے لغوی اور اصطلاحی معنی: لغت میں مسح کسی شے پر ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں، مسح لغت میں کسی شے پر ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی: جبکہ اصطلاح میں بھیگے ہوئے ہاتھ کا کسی عضو پر پھیرنا، بھیگے ہوئے ہاتھ کا کسی عضو پر پھیرنا
خواہ پانی کی تری برتن سے لی ہو یا کسی عضو مغسول کو دھونے کے بعد باقی بچ رہی ہو۔ خواہ پانی کی جو تری ہے وہ برتن سے لی گئی ہو یا کسی عضو مغسول کو دھونے کے بعد باقی بچ رہی ہو۔ مسح راس کی مقدار مفروض۔ ہم نے مسح راس کی مقدار بیان کرتے ہوئے مسح ربعی راسی کے لفظ استعمال فرمائے، جس کی معنی ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا مسح فرض ہے۔ تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ مسح راس تو بالاتفاق فرض ہے، مسح راس تو بالاتفاق فرض ہے، البتہ مقدار مفروض میں اختلاف ہے۔ یعنی اختلاف کس میں ہے؟ مسح میں اختلاف نہیں ہے، مسح کی مقدار میں اختلاف ہے کہ کتنی مقدار مسح فرض ہے۔ ائمہ حنفیہ کے نزدیک مقدار مفروض چوتھائی سر کا مسح ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلقاً سر کا مسح فرض ہے، اور امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے۔ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ ان دونوں کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے۔ تو ثمرہ اختلاف یوں نکلے گا کہ اگر متوضی نے پورے سر کا مسح کیا تو بالاتفاق وضو درست ہو جائے گا۔ ائمہ حنفیہ کے نزدیک بھی، امام مالک امام احمد رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی۔ اور اگر چوتھائی سر کا مسح کیا تو امام مالک اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو وضو درست نہ ہوگا، جبکہ امام شافعی اور ائمہ حنفیہ کے نزدیک اس صورت میں بھی وضو درست ہوگا۔ لیکن اگر متوضی نے 3 بالوں کے مقدار کے بقدر مسح کیا تو صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وضو درست ہوگا، باقی تمام ائمہ کے نزدیک یہ وضو درست نہ ہوگا۔ دلائل۔ اب ہم آتے ہیں دلائل کی طرف۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال آیت میں مذکور لفظ مسح سے ہے کہ مسح مطلقاً وارد ہے، اور مطلق کے اطلاق میں بالوں کی مقدار کے بقدر 3 بالوں کی مقدار کے بقدر جگہ بھی داخل ہے، لہذا 3 بالوں کی مقدار کے بقدر مسح کرنے سے مسح کی فرضیت ادا ہو جائے گی، جبکہ امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آیت میں وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ میں راس کا لفظ آیا ہے، راس، اور راس کا اطلاق پورے سر پر ہوتا ہے، لہذا اس فرضیت سے سبق دوش ہونے کے لیے سر کا استیعاب ضروری ہے، ورنہ فرضیت ادا نہ ہوگی۔ یہ تھے دلائل ائمہ کے، یعنی امام شافعی کی دلیل، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے دلائل اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اس سبق کا حاصل یہ ہوا کہ آج ہم نے 4 باتیں پڑھی۔ نمبر 1 اختلاف ائمہ در مرفقین و کعبین۔ نمبر 2 دلائل ائمہ در مسئلہ مذکور۔ نمبر 3 مسح کے لغوی و اصطلاحی معنی۔ نمبر 4 مسح کی مقدار مفروض اور اس کی تفصیل۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور تفقہ فی الدین نصیب فرمائے، اور دین کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔